بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع، ساتواں سبق، واحد تثنیہ جمع۔ واحد تثنیہ جمع تعداد کے اعتبار سے اس میں کی تین قسمیں ہیں۔ تعداد یعنی گنتی، تو گنتی کے اعتبار سے اس میں کی تین قسمیں ہیں۔ دیکھیے، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ دیگر زبانوں میں جیسے اردو زبان ہے یا انگلش زبان ہے یا اور بھی کوئی زبان ہے، دیگر زبانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے ایک، اور ایک کے بعد سیدھا جمع ہوتا ہے یعنی ایک کو ایک کہتے ہیں اور ایک سے زائد کو جمع کہتے ہیں۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ انگلش ہی لے لیجئے، تو انگلش کے اندر جو ہے ایک آدمی کو مین کہا جاتا ہے، لیکن اگر ایک سے زائد آدمی ہو، چاہے دو ہو یا دو ہزاروں ہوں، دو ہو یا ہزاروں ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے مین، MEN مین۔ تو اردو زبانوں میں یا انگلش زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے بعد سیدھا جمع ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ واحد اور تثنیہ کے درمیان، واحد اور جمع کے درمیان ایک اور ہے، اس کو تثنیہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تثنیہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو واحد ہوتا ہے جو اس میں ایک پر دلالت کرے، جس سے ایک سمجھ میں آئے، اس کو واحد کہا جاتا ہے۔ اور اگر ایک سے زائد ہے، تو اگر دو ہے تو اس کو تثنیہ کہا جاتا ہے، اور دو سے زائد کو جمع کہا جاتا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر تثنیہ کا بڑا رول ہے۔ اگر دو آدمی بولنا ہے ہم کو، تو اس کے لیے تثنیہ لانا پڑے گا۔ کوئی بھی دو چیز بولنی ہے تو اس کے لیے تثنیہ لانا پڑے گا۔ تو تعداد کے اعتبار سے اس میں کی تین قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اگر اس میں ایک پر دلالت کرتا ہے تو اس کو واحد کہا جاتا ہے، اور اگر دو پر دلالت کرتا ہے تو اس کو تثنیہ کہا جاتا ہے، اور اگر دو سے زائد پر دلالت کرتا ہے تو اس کو جمع کہا جاتا ہے۔ تو واحد اس اسم کو کہا جاتا ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسے مثال کے طور پہ رجل، امرات، رجل ایک مرد، امرات ایک عورت۔ اسی طرح تفاح ایک سیب، اسی طرح ولد ایک لڑکا، بنت ایک لڑکی۔ تو جو اس ایک پر دلالت کرے، جس سے ایک ہونا سمجھ میں آ رہا ہو، اس کو واحد کہا جاتا ہے۔ اور تثنیہ اس کو کہا جاتا ہے جو دو پر دلالت کرے، اس اسم کو کہا جاتا ہے جو دو پر دلالت کرے، جیسے رجلانی، جیسے ہم کہتے ہیں دو مرد، دو آدمی، تو کہا جائے گا رجلانی، رجلینی، اس طرح۔ اب تثنیہ بنانے کا قاعدہ موجود ہے۔ تثنیہ بنانے کا کیا قاعدہ ہے، تو اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے اخیر میں الف نون زیادہ کر دیجئے یا نون زیادہ کر دیجئے۔ تو تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے اخیر میں الف نون لگایا جائے گا اور یا نون لگایا جائے گا۔ اور یا نون کب لگایا جاتا ہے، یہ آپ نے اعراب میں پڑھ رکھا ہے، نہیں تو اسی کتاب میں انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے آپ۔ جیسے مثال کے طور پہ رجل واحد ہے، رجل کیا ہے؟ رجل واحد ہے، رجل واحد ہے۔ اب اس کے اخیر میں الف نون زیادہ کریں گے تو ہو جائے گا رجلانی، الف نون زیادہ کریں گے تو ہو جائے گا رجلانی، اور یا نون زیادہ کریں گے تو ہو جائے گا رجلینی۔ کیا ہو جائے گا؟ رجلینی۔ تو الف نون واحد کے اخیر میں الف نون بڑھانے سے تثنیہ بن جاتا ہے، اسی طرح یا نون بڑھانے سے تثنیہ بن جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ رجل واحد ہے، اس کے اخیر میں الف نون لگا دیجئے تو ہو جائے گا رجلانی۔ اسی طرح رجل واحد ہے، اس کے اخیر میں یا نون لگا دیجئے تو ہو جائے گا رجلینی۔ کیا ہو جائے گا؟ رجلینی۔ لیکن یہاں جو تثنیہ میں جو لگائیں گے، تثنیہ میں جو یا بڑھائیں گے تو یا سے پہلے فتحہ ہونا چاہیے، یا سے پہلے فتحہ دیتے ہیں، یا سے پہلے فتحہ لگاتے ہیں۔
تو تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف نون زیادہ کر دیجئے، اور اسی طرح اور یہ الف نون کب زیادہ کریں گے؟ حالت رفع میں، اور اسی طرح یا نون زیادہ کر دیجئے، یہ حالت نصبی اور جری میں، یہ یا اور نون حالت نصبی اور جری میں لگائیں گے۔ تو سب سے آسان ہے تثنیہ بنانے کا قاعدہ کہ واحد کے آخر میں الف نون لگا دیجئے حالت رفع میں، یعنی ایسی حالت میں جس میں اسم پر رفع آتا ہے، یعنی اسم جو ہے فاعل بن رہا ہے یا مبتدا بن رہا ہے یا نائب فاعل بن رہا ہے یا حروف مشبہ بالفعل کی خبر بن رہی ہے، بن رہا ہے اسم۔ تو ان سب صورتوں میں کیا ہے؟ حالت رفع، یہ سب صورتیں حالت رفع کی ہے۔ ان صورتوں میں جو ہے واحد کے اخیر میں الف نون لگا دیں گے تو تثنیہ بن جائے گا۔ اسی طرح حالت نصبی اور جری میں یا نون لگایا جائے گا، لیکن حالت نصبی اور جری میں یا نون لگایا جائے گا، اور یا سے پہلے جو ہے فتحہ ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یا سے پہلے جو ہے فتحہ ہونا چاہیے، یا سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ فتحہ ہونا چاہیے۔ تو یا سے پہلے فتحہ دیں گے، اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ نون تثنیہ جس بھی اسم پر آئے، نون تثنیہ الف نون جو بڑھائیں گے، جو تثنیہ میں جو نون ہوگا، نون ہمیشہ مکسور ہوگا، چاہے حالت رفع میں ہو یا حالت نصبی میں۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ تثنیہ کی علامت جو ہے، تثنیہ کی علامت نون تثنیہ، بلکہ نون تثنیہ جو ہے مکسور ہوتا ہے۔ نون تثنیہ کیا ہوتا ہے؟ نون تثنیہ مکسور ہوتا ہے، یہ ضروری ہے نون تثنیہ کے لیے۔ اب دیکھیے، آپ اسم میں ہی نہیں بلکہ فعل میں بھی اگر دیکھیں گے تو فعل میں بھی نون تثنیہ مکسوری ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یفعلو، یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی 3 بار ہے، تو نون تثنیہ جو ہے مکسور ہی ہوتا ہے۔ تو نون تثنیہ مکسور ہوتا ہے، یہ نون تثنیہ کی علامت ہے، اور یہ مکسور اس لیے ہوتا ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے، اس کو کسرہ اس لیے دیا جاتا ہے نون تثنیہ کو کیونکہ نون جمع بھی آتا ہے، جمع کا نون بھی آتا ہے، ابھی آپ پڑھیں گے آگے، تو نون جمع بھی آتا ہے، تو نون جمع اب اگر اس کو کسرہ نہیں دیں گے تو پھر کیا دیں گے؟ فتحہ دیں گے، تو پھر یہ جو ہے نون جمع سے مشابہت ہو جاتی، تو اس لیے کیا کیا کہ نون تثنیہ کو کسرہ دیا۔ تو یہ بس اتنا سمجھنے کے لیے کہ نون تثنیہ کو کسرہ دیا جاتا ہے، اتنا یاد رکھیے۔ تو نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ تو تثنیہ بنانے کا قاعدہ ہو گیا۔ تو تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے، جیسے رجلانی، رجلینی۔ تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ صیغہ واحد کے اخیر میں حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح، اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح، اور نون دونوں کے بعد نون مکسور بڑھانے سے بنتا ہے۔ میں نے اسی کو آسانی کے ساتھ سمجھا دیا۔ پھر جمع اس اسم کو کہا جاتا ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، چاہے 2 سے زیادہ کتنے بھی ہوں، 3 ہوں یا 3000 ہوں یا 3 لاکھ ہوں، سب کے لیے کیا آتا ہے؟ جمع آتی ہے، اس کو جمع کہا جاتا ہے۔ تو جمع اس اسم کو کہا جاتا ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے۔ اب 2 سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، چاہے وہ 2 سے زیادہ 3 ہو یا 3000 ہو یا 3 لاکھ ہو، سب کو جمع ہی کہا جائے گا، سب کو جمع ہی کہا جائے گا۔ جیسے اس کی مثال رجال، جیسے اس کی مثال ہے رجال۔ اسی طرح مسلمون اور مسلمات، اب اس کو ابھی اسی طرح سمجھیے، یہ سب جمع ہے۔ رجال بہت سے مرد، مسلمون بہت سے مسلمان، مسلمات بہت سی مسلمان عورتیں، مسلمون بہت سے مسلمان مرد، مسلمات بہت سی مسلمان عورتیں۔ اب جمع بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ جمع بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ تو جمع بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے صیغے میں تبدیلی کرنے سے جمع بن جاتی ہے، واحد کے صیغے میں تبدیلی کرنے سے جمع بن جاتی ہے۔ وہ تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ تو وہ تبدیلی کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جمع کی 2 قسمیں ہیں۔ تبدیلی کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جمع کی 2 قسم ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے
بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ واحد میں ایسی تبدیلی پیدا کرتے ہیں کہ واحد کا وزن ہی باقی نہیں رہتا ہے، واحد میں ایسی تبدیلی کرتے ہیں کہ واحد کا وزن ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ رجلن ہے، رجلن، یہ رجلن فعالن کے وزن پر ہے۔ اب رجلن کے اندر دیکھیے را پر فتحہ ہے اور جیم پر ضمہ ہے، را پر فتحہ ہے اور جیم پر ضمہ ہے۔ اب رجل کی جمع جو ہے، رجل کی جمع آتی ہے رجال، رجل کی جمع کیا آتی ہے؟ رجال۔ اب یہاں دیکھیے اس میں جو ہے واحد کا وزن باقی نہیں رہا۔ کیا ہوا یہاں پر یہ ہوا کہ جس را پر فتحہ تھا اس را پر جمع میں کسرہ آ گیا، اور جس جیم پر ضمہ تھا اس جیم پر فتحہ آ گیا، اس جیم پر کیا آ گیا؟ فتحہ آ گیا۔ تو یہ تبدیلی ہو گئی۔ اسی طرح ایک چیز اور ہوئی کہ یہاں جو ہے ایک الف کا اضافہ ہو گیا، جیم اور لام کے درمیان جو ہے، یعنی عین کلمے اور لام کلمے کے درمیان جو ہے الف کا اضافہ ہو گیا۔ تو یہاں جو ہے ایسا ہوا کہ واحد میں جو تبدیلی ہوئی، اس واحد میں تبدیلی ہونے کی وجہ سے جمع میں جو ہے واحد کا وزن ہی باقی نہیں رہا، یعنی پورے طور پر جمع میں جو ہے واحد پورے طور پر جمع تبدیل ہو گیا، جمع میں جو ہے واحد کا وزن پورے طور پر تبدیل ہو گیا۔ تو ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ، یہاں پر تو رجلن کی جو جمع آئی ہے رجالن، اس میں تو ایسا ہوا ہے کہ پوری ہی تبدیلی ہو گئی، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک حرف زائد ہوتا ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک حرکت بدلتی ہے۔ تو یہ سب تبدیلی کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ واحد میں ایسی تبدیلی ہوتی ہے کہ جمع کے اندر واحد کا وزن ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ جیسے دیکھیے رجلن سے رجالن، کہ رجلن میں جو ہے یعنی واحد میں فا کلمے پر فتحہ تھا اور جیم عین کلمے پر ضمہ تھا، لیکن جمع کے اندر فا کلمے پر کسرہ آ گیا اور عین کلمے پر فتحہ آ گیا، اور عین اور لام کلمے کے درمیان جو ہے ایک الف کا اضافہ ہو گیا، تو یہاں تو پورے طور پر تبدیلی ہو گئی۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پورے طور پر تبدیلی ہو جاتی ہے، یعنی واحد کا وزن ہی باقی نہیں رہتا۔ اگر واحد کا وزن باقی نہ رہے تو اس کو کہا جائے گا تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ واحد کا وزن ہی باقی نہیں رہتا، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ واحد کا وزن باقی رہتا ہے، جمع میں تبدیلی تو ہوتی ہے لیکن واحد کا وزن ساتھ ہی ساتھ واحد کا وزن باقی رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مسلمن ایک مسلمان، مسلمن واحد ہے، مسلمن کیا ہے؟ مسلمن واحد ہے۔ اب اس کے اخیر میں اگر ہم واو نون لگا دیں، اس کے اخیر میں ہم واو اور نون لگا دیں تو یہ ہو جائے گا مسلمون۔ کیا ہو جائے گا؟ مسلمون۔ تو اب اس مثال کے اندر دیکھیے مسلمون تو مسلمون ہی ہے، اس کے اخیر میں واو لگا دیا، مسلمون اس کے اخیر میں واو اور نون لگا دیا تو ہو گیا مسلمون۔ تو یہاں واحد کا وزن بالکل برقرار ہے۔ کیسے کہ میم واحد میں جو میم پر ضمہ تھا وہ ضمہ جمع میں بھی باقی ہے، واحد میں جو میم سین پر جزم تھا وہ جزم جمع میں باقی ہے۔ اسی طرح واحد میں جو لام پر کسرہ تھا وہ جمع میں بھی باقی ہے، وہ کس میں؟ جمع میں بھی باقی ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا اسی طرح مسلمون اور اسی طرح مسلمین۔ تو خیر بعض مرتبہ تبدیلی ایسی ہوتی ہے کہ جمع بنانے کے لیے تبدیلی جو ہوتی ہے، تو جمع میں بنانے کے لیے جو واحد میں تبدیلی ہوتی ہے اس تبدیلی کی وجہ سے واحد کا وزن بالکل برقرار رہتا ہے، واحد کے وزن میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتی۔ تو اگر واحد کے وزن میں رد و بدل ہو جائے، واحد کے وزن میں اگر تبدیلی ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے جمع مکسر۔ اسے کہتے ہیں کہ واحد کا وزن اگر برقرار نہ رہے تو اس کو کہا جاتا ہے جمع مکسر، اور اگر واحد کا وزن باقی رہے، واحد کا وزن اگر جمع میں باقی رہتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے جمع سالم، اس کو کہا جاتا ہے جمع سالم۔ تو اسی اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہو گئی، تبدیلی کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہو گئی۔
ایک تو جمع مکسر اور دوسرا جمع سالم۔ جمع مکسر اس کو کہا جاتا ہے کہ واحد کا وزن جمع میں باقی نہ رہے، اپنی حالت پر نہ رہے، واحد کے وزن میں رد و بدل ہو جائے، اس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے۔ اور جمع سالم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں واحد کا وزن علی حال ہی، اپنے حال پر بالکل برقرار رہے، اپنے حال پر بالکل برقرار رہے۔ اسی اعتبار سے تو یہ ہو گئی جمع سالم۔ پھر جمع سالم کی دو قسمیں ہیں۔ جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، کیا کیا؟ تو جمع سالم کی ایک قسم مذکر کی، جمع مذکر سالم، اور دوسرا جو ہے جمع مؤنث سالم۔ تو جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ اگر جمع سالم جو ہے مذکر کی جمع بنا رہے ہیں تو اس کو جمع مذکر سالم کہا جاتا ہے، اور اگر مؤنث کی بنا رہے ہیں تو جمع مؤنث سالم کہا جاتا ہے۔ یہ سادہ سمپل بھاشے میں اسی کو یہاں پر تعریف کیا ہے کہ جمع مذکر سالم بنانے کا قاعدہ سمجھ لیجئے کہ جمع مذکر سالم بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے اخیر میں واو ما قبل مضموم، کیا یہ بات یاد رکھیے گا کہ واو بڑھاتے ہیں، واو اور ما قبل ضمہ ہونا چاہیے، اس سے پہلے ضمہ ہونا چاہیے، اس سے پہلے ضمہ دینا ضروری ہے۔ تو واو ما قبل مضموم، اور اسی طرح یا ما قبل مکسور بڑھانے سے، یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح دونوں کے اخیر میں جو ہے نون مفتوح بڑھایا جاتا ہے تو جمع مذکر سالم بن جاتا ہے۔ جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ جمع مذکر سالم بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے اخیر میں واو اور نون، اور اسی طرح واو ما قبل مضموم، واو سے پہلے ضمہ ہونا چاہیے، واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح، اسی طرح یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح بڑھا دیجئے تو جمع مذکر سالم بن جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جمع مذکر سالم میں جو نون ہوتا ہے اس نون پر جو وہ نون مفتوح ہوتا ہے۔ جمع مذکر سالم یعنی جمع کا نون جو ہوتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، تثنیہ کا نون مکسور ہوتا ہے، لیکن جمع کا نون جو ہے مفتوح ہوتا ہے۔ تو جمع مذکر سالم بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے اخیر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح بڑھا دیجئے، اسی طرح یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح بڑھا دیجئے تو جمع مذکر سالم بن جاتا ہے۔ اور جمع مؤنث سالم بنانے کا قاعدہ یہ ہے، جمع مؤنث سالم بنانے کا قاعدہ یہ ہے تو جمع مؤنث سالم بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد مؤنث کے اخیر میں الف اور لمبی تا بڑھانے سے جمع مؤنث سالم بن جاتی ہے۔ واحد کے اخیر میں الف اور لمبی تا بڑھانے سے جمع مؤنث سالم بن جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مسلمتن واحد ہے، مسلمتن واحد ہے، اس کے اخیر میں الف اور لمبی تا بڑھا دیں تو مسلماتن ہو جائے گا۔ لیکن ہاں ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ اگر واحد مؤنث کے اخیر میں تا ہو، اگر واحد مؤنث کے اخیر میں گول تا ہو تو پہلے اس گول تا کو حذف کریں گے، اس کے بعد جو ہے الف اور لمبی تا لگائیں گے۔ تو جمع مؤنث سالم میں جو ہے الف اور لمبی تا لگانی چاہیے تو ہی جمع مؤنث سالم بنے گی، گول تا نہیں لگانی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جمع مؤنث سالم کے اخیر میں جو ہے الف اور لمبی تا آتی ہے، گول تا نہیں آتی ہے۔ تو جمع مؤنث سالم بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد مؤنث کے اخیر میں الف اور لمبی تا بڑھانے سے جمع مؤنث سالم بن جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مسلمتن ہے تو مسلمتن کے اخیر سے جو ہے پہلے گول تا حذف کریں گے، اس کے بعد الف اور تا لگائیں گے تو مسلماتن ہو جائے گا۔
یہ ہو گیا جمع مؤنث سالم۔ اسی قاعدے کو یہاں پر بیان کیا ہے، دیکھیے کہ جمع صیغہ واحد میں کچھ تبدیلی کرنے سے بنتی ہے، اور تبدیلی کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن بحال ہی باقی نہ رہے، یعنی اپنی حالت پر باقی نہ رہے، جیسے کتاب کی جمع کتب، رجل کی جمع رجال۔ جمع مکسر کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں۔ اور جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن بحال ہی باقی رہے، زیادتی جو کچھ ہو وہ آخر میں ہو، جیسے مسلمن کی جمع مسلمون اور مسلمتن کی جمع مسلماتن۔ پھر جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جو مذکر پر دلالت کرے اور اس میں واحد کا وزن بحال ہی باقی رہے۔ یہ جمع صیغہ واحد کے اخیر میں حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور اور دونوں کے بعد نون مفتوح بڑھانے سے بنتی ہے، جیسے جاء مسلمون رأیت مسلمین مررت بمسلمین۔ جاء حالت رفعی میں، رأیت مسلمین حالت نصبی کی مثال، اور مررت بمسلمین حالت جری کی مثال۔ جمع مؤنث سالم وہ اس جمع کو کہا جاتا ہے جو مؤنث پر دلالت کرے اور اس میں واحد کا وزن بحال ہی باقی رہے۔ یہ جمع صیغہ واحد کے اخیر میں الف اور لمبی تا بڑھانے سے بنتی ہے، جیسے مسلمتن کی جمع مسلماتن۔ قاعدہ، واحد کے اخیر میں گول تا ہو تو جمع بناتے وقت اس کو حذف کر دیتے ہیں۔